الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بالها فتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وصدق رسوله النبي الامي الكريم. میرے محترمہ اور مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دین کی بات کہنے کے لیے سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کی کامیابی کا دار و مدار جس پر ہے یعنی ایمان، وہ اللہ نے ہم کو ایمان نصیب فرمایا. میں نے ابھی خطبہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت مسلمان ہونے ہی کی حالت میں آنی چاہیے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. تیسری آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسروں کی نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم و تعدی کے کام میں مدد نہ کیا کرو. حدیث شریف پڑھی گئی.
حدیث شریف میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جنت میں جانے کے لیے 4 اعمال بتائے. جو عورت یہ 4 کام کرے گی ان کو اختیار ہوگا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. المرأة اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، واحسنت فرجها، اور اپنی عزت کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، واطاعت بالها، اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، فرمانبرداری کرے، تو جنت کے جس دروازے سے اس کا دل چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اس کے بعد دوسری حدیث شریف پڑھی گئی. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، ولیسعک بیتک، زیادہ گھر میں رہا کرو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو. اور جب ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے قرآن کریم میں تو ان سے مومن مرد بھی ہوتے ہیں مراد، اور مومنہ عورتیں بھی ہوتی ہیں. ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہاری موت مسلمان مومن ہونے کی حالت میں آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو ایمان دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بڑی قیمتی چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اور مذہب اسلام میں عورتوں کا جو مقام ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی اور عورتوں کی جو بے عزتی کی جا رہی تھی معاشرہ میں، سماج میں، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کی کوئی عزت نہیں تھی. بلکہ دنیا کی بعض قومیں عورتوں کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، عورتوں کو انسان نہیں مانتی تھی. اور بعض قبیلوں میں عورتوں کو دیکھنا، زندہ دیکھنا بچوں کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے مذہب اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کی کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی تھی، ان کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، ان کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور عورتوں کو بہت اونچا مقام دے دیا. اور اس مقام کے پیچھے جو اللہ نے دیا ہے عورتیں جتنا بھی شکر ادا کرے بہت ہی کم ہے. کیا حالت تھی میری ماں اور بہنوں؟ اور اسلام نے آپ کو کیا عزت دی ہے، اسلام نے آپ کو کیا مرتبہ دیا ہے. بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایسی جہالت کا زمانہ تھا اور دنیا اور خصوصاً عرب ایسا ظلمت کدا بن چکا تھا کہ عورتوں کے متعلق ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عورتیں انسان نہیں بلکہ جانور ہیں. اور ظلم یہ ہوتا تھا عورتوں کے اوپر. جیسے آج مذہب اسلام ایک مسئلہ ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور 4 مہینے 10 دن گھر میں عدت گزارے گی اور گھر میں رہے گی، ان کے کچھ مسائل ہیں.
لیکن ان کا کھانا پینا بند نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، ان پر ظلم یہ کیا جاتا تھا، ان کو ایک بند کوٹڑی کے اندر گھر میں ان کو بند کر دیتے تھے. کوئی گھر کی عورت، کوئی گھر کا مرد ان کو کھانے عزت سے کھانا بھی دیتے نہیں تھے، بلکہ گھر میں رکھ کر دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا اور اس کوٹڑی کی، اس کمرے کے کھڑکی کو کھلا رکھا جاتا. اور جیسے آج کل ہم کتے کو روٹی ڈال دیتے ہیں، کسی جانور کو دور سے روٹی اور کھانا دے دیتے ہیں، اس جو عورت عدت گزارتی تھی اس طریقے سے کتے اور جانور کی طرح ان کو کھانا روٹی دی جاتی تھی. اور جب تک عدت کے اندر بیٹھتی تھی ان کو کپڑے بدلاتی نہیں تھی، اسی میلے کپڑے کے اندر ان کا رہنا ہوتا تھا. اسی میلے کپڑے میں ان کے جسم میں، ان کے بالوں میں، ان کے کپڑوں میں کیڑے پڑ جاتے تھے، لیکن کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ عورت غسل کر لے. یہاں تک کہ سال گزر جاتا، عورت کے ساتھ ایسا ہی ظلم کیا جاتا. جب ان کی عدت پوری ہو جاتی، اس عورت کو گھر سے باہر نکالا جاتا، ان کو سواری پر سوار کیا جاتا، ان کو ایک ٹوکڑا دیا جاتا اور ٹوکڑے کے اندر جو بکریاں کی مینگنیاں ہوتی ہے اور مینگنیاں ٹوکڑے میں رکھی جاتی. اس عورت کو سواری پر، اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار کیا جاتا اور اس ٹوکڑی میں سے وہ مینگنیاں پیچھے پھینکتی. ان کے پیچھے بچے دوڑتے بھاگتے، ان کی مذاق کرتے. جب وہ مینگنیاں ختم ہو جاتی اس وقت تو یوں کہا جاتا تھا ان کی عدت پوری ہو گئی. یہ ظلم تھا عورتوں کے اوپر. اور یہ تو میری مائیں اور بہنیں سب جانتی ہیں کہ معصوم بچیوں کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا، بلکہ باپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. اور جب قرآن کریم کی یہ گواہی ہے، جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ بگڑ جاتا تھا اور ٹینشن میں آ جاتا تھا، ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا. یہ کیا ٹینشن آ گیا؟ اور ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آپ بھی جو لوگ مکہ المکرمہ کی زیارت کر کے آئے ہیں انہوں نے جگہ دیکھی ہوگی وہاں جہاں زندہ معصوم بچوں کو دفن کیا جاتا تھا. ان کے دل اس قدر سخت بنے ہوئے تھے. بے انتہا عورتوں کے اوپر ظلم. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان میں داخل ہو گئے. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جبرائیل السلام تشریف لاتے تو اکثر دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئے اور رونا شروع کر دیا. بہت رو رہے ہیں، روتے روتے ہچکیاں بن گئی ان کی. دحیہ کلبی کو روتے دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. آپ کے ارد گرد صحابہ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی رونے لگے. پوچھا کہ دحیہ آپ ایمان لا چکے ہو، اسلام میں داخل ہو چکے ہو اور اسلام تو ماقبل کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 60 برس تک کفر کیا ہے، 60 برس تک میں نے شرک کیا ہے. پھر رونے لگے اور روتے روتے یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اس ہاتھ سے 70 معصوم بچوں کو میرے ہاتھ سے میں نے زندہ زمین میں دفن کیا ہے کہ اپنے گھرانے کی 70 معصوم بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ ایسا حال تھا بچوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام دے کر بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ دہیا قلبی سے کہہ دو، اے دہیا تیرے کلمہ پڑھنے کے اوپر اور مسلمان ہونے کے اوپر اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ظلم اور اتنی بے عزتی عورتوں کے ساتھ کی جاتی تھی. اپنی بچیوں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے ماؤں اور بہنوں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں مذہب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اور اس مذہب نے آپ کو کیا مقام دیا ہے میری ماں اور بہنوں. ایک شخص زمانے جاہلیت میں ان کے وہاں لڑکی پیدا ہوئی. جب بچی پیدا ہوئی تو شور گھر پہ نہیں تھا. بیوی نے سوچا اگر میرے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ گھر بچی پیدا ہوئی ہے وہ تو دفن کر دے گا. اس نے اپنی اس بچی کو اپنی ماں کے گھر بھیج دیا، نانیا میں نانی کے گھر بھیج دیا. شوہر کو خبر نہیں ہونے دی. جب یہ بچی کچھ بڑی ہوئی، باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے لگے اور کچھ باتیں کرنے لگی، اس عمر کو پہنچی تو ماں کو ایسا لگا اب تو میری بچی کچھ عمر ہو چکی ہے ان کی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں، اپنی معصوم زبان کے اندر بڑی پیاری لگتی ہیں. اب میں میری بیٹی کو بلا لوں تاکہ وہ اچھی اپنی پیاری زبان سے پیاری باتیں کرے گی، ان کے باپ کو رحم آ جائے گا. اس کے بعد تو ان کا باپ دفن نہیں کرے گا. اور سوچ رہی ہے کہ جب بچی بولنے لگتی ہے اور جب ٹٹلی زبان سے بولتی ہے ان کے الفاظ کتنے پیارے لگتے ہیں. تو ماں نے سوچا اب تو بولنے لگ گئی ہیں اور مجھ سے باتیں کرے گی، ان کے بعد سے بات کرے گی تو باپ اب دفن نہیں کرے گا ان کو. اس نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کے گھر سے اپنے گھر بلا لیا. جب گھر بلایا تو اس کا شوہر آیا، پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ اپنی ہی بیٹی ہے، کتنی اچھی ہے، کیسی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے. بس یہ کہنا تھا بیوی کا اپنے شوہر سے کہ اپنی بیٹی ہے. شوہر کے طیور بدلنے لگے، ان کا چہرہ بگڑنے لگا، ان کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے اور وہی جاہلیت کہ میں نہیں ان کو دفن کروں گا، میں تو ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. بیٹی کو ہوشیار ہو چکی تھی. باپ ان کو لے جاتا ہے، کھڈا کرنے کے لیے فاوڑا ساتھ میں لیتا ہے. سخت دھوپ بھی عرب کی اور ننھی بچی کو جو بولتی ہو گئی اپنے ساتھ لے جاتا ہے. وہ بچی اپنے باپ سے کہتے ابا کہاں لے جاتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ بیٹا ابھی تھوڑا پھرنے کے لیے تم کو گھما کر آ جاؤں. اسے لے جاتا ہے. وہ معصوم بچی معصوم زبان میں بات کرتی چلی جاتی ہے لیکن باپ کا دل نرم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے. ہوتے ہوتے اس جگہ پر پہنچے، جنگل میں پہنچے. باپ نے کھڈا کرنا شروع کیا. جب دھوپ ہو رہی تھی وہ بیٹی اپنے دوپٹے سے
باپ پر سایہ کر رہی تھی کہ ابا آپ کو دھوپ لگتی ہے. جب باپ کھڈا کر رہا تھا وہ بچی یوں کہتے ابا جان میں مٹی نکالنے آپ کو لگوں, آپ کا ساتھ دوں گی, مٹی نکالوں گی. ابا آپ کھڈا کیوں کرتے ہو؟ میں آپ کو ساتھ دوں, مٹی نکالوں گی اس میں سے. ہوتے ہوتے کھڈا ہو گیا. اس سخت دل باپ نے اپنی بچی کے کندھوں کو پکڑا. بچی نے کہا کہ ابا جان کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں تجھے دفن کرنا چاہتا ہوں, ایک کھڈا تیرے لیے کھودا گیا ہے. فرمایا ابا مجھے دفن کرو گے؟ ہاں تجھے دفن کروں گا. ابا جان مجھے دفن نہ کر, میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گی, میں کسی کے گھر جا کر روٹی کا ٹکڑا مانگ لوں گی, کسی کے وہاں جا کر پانی کا گھوٹ مانگ لوں گی, میری زندگی بسر کر لوں گی. آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گی, آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گی, آپ کے پاس کچھ نہیں مانگوں گی. ابا جان میں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ مجھے دفن کرتے ہو؟ اور سخت دل باپ کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر ہم نہیں آیا, اور وہ معصوم بچی اپنے باپ کے سامنے باتیں کرتی رہی, روتی رہی اور اپنا دکھڑا سناتی رہی, لیکن باپ کو رحم نہیں آیا. اسی حال کے اندر اس کو کھڈے میں ڈال دیا اور روتی چلاتی رہی, لیکن باپ نے منو من مٹی اس زندہ بچی کو کھڈے میں ڈال کر دفن کر دیا. میری ماں اور بہنوں, وہ ظلم کیا جا رہا تھا عرب کے اندر اور دنیا میں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے. یہ آپ عورتوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا تھا. آپ کو مارا پیٹا جاتا تھا. بہت سارے واقعات لکھے ہیں کیسا کیسا ظلم ہوتا تھا. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رحمت والے نبی بن کر آئے, اللہ نے عورتوں کو مقام دیا. وہ عورت, وہ بچی جن کو کل دفن کیا جاتا تھا, حدیث شریف کا خلاصہ ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیٹی کی اچھی طریقے سے پرورش کرے, ان کی تربیت کرے, دینی تربیت کرے اور ان کا نکاح کرا دیوے, اچھی تربیت ان کی کرے, ہم اور وہ جنت میں ساتھ میں ہوں گے, 2 انگلیوں کے اشارے سے فرشتہ قریب قریب ہوں گے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. جو بھائی اپنے بہن کے پرورش کرے گا ان کی فضیلتیں بیان کی گئی. ماں کے متعلق فرمایا کہ عورت تو ماں بنتی ہے تو تیرے قدم کے نیچے جنت ہے. بہرحال مذہب اسلام نے مقام دیا, مذہب اسلام نے عزت دی. تو میری ماں اور بہنوں, اسلام سے پہلے آپ پر ظلم کیا جاتا تھا, آپ پر تعدی کی جاتی تھی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو دین لے کر تشریف لائے, ایمان کی دعوت دی. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میری ماں اور بہنوں, اللہ نے ایمان دیا ہے, یہ ایمان موت تک اپنے ساتھ باقی رکھنا ہے. جب دنیا سے جائے ایمان ساتھ کے اندر ہو, اس کے لیے مکمل کہ اللہ فرماتے ہیں جاتے وقت ایمان تمہارے ساتھ کے اندر ہو. اللہ سے ڈریں گے ایمان محفوظ رہے گا, اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے ایمان محفوظ رہے گا. اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا, اپنی من مانی گزارنی شروع کر دی, ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. بلکہ ایمان تو وہ چیز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان حرکت او قتلت. اے میری امت کے مردوں, اے میری امت کی عورتوں, شرک نہ کرنا. اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, تم کو آگ میں جلا دیا جائے, جلنا برداشت کر لینا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, لیکن میری امت کے مردوں, میری امت کے عورتوں, ہرگز شرک نہ کرنا, ایمان کبھی نہ چھوڑنا. ایمان لانے کے بعد پابندی آ جاتی ہے.
اور ایمان تو ایسا دل میں آ جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، تب ہم کامل مومن بنے گے، کامل مومنہ بنے گی۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہے، تم میں سے کوئی مومنہ ہو سکتی نہیں ہے جب تک کہ تمہاری چاہت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جب تک ہماری چاہت شریعت کے تابع نہیں ہوگی وہاں تک کامل مومن ہم نہیں بنیں گے۔ ہمارے سامنے آخرت ہو، ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، چاہے جتنے لوگ ہمارے ایمان کو سلب کرنا چاہے، ان کے لیے کمیٹیاں بنائی جائے کہ عورتوں کے ایمان کو، مرد کے ایمان کو چھین لیں گے، ہرگز ہرگز ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ حضرت سمیہ کا واقعہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، حضرت سمیہ کے واقعہ کو یاد کریں گے کہ ابو جہل نے مکہ کے چوراہے کے اوپر حضرت سمیہ کو کہا تھا، اے سمیہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو مان لیا ہے، تم مومنہ بن چکی ہے، تم مسلمہ بن چکی ہیں، تو نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو ایمان کو چھوڑ دے ورنہ تیری حالت بڑی خراب ہے، میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا، تیری بوٹیاں بوٹیاں کر دوں گا۔ میری ماں اور بہنوں، اس واقعے کو سن کر ایمان کو مضبوط کر لیجئے۔ دنیا سب کچھ کر سکتی ہے لیکن میں مومنہ ہوں، میں مومن ہوں، میرا ایمان کبھی جا سکتا نہیں ہے۔ جب ابو جہل نے تو سمیہ سے فرمایا، سمیہ تو نے ایک اللہ کو مان لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیا، چھوڑ دے ٹکڑے کر دوں گا، جان سے چلی جائے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا ہے؟ حضرت سمیہ نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا ابو جہل ایک جان کی بات کرتا ہے، ایک جان لینے کی بات کرتا ہے، اللہ ہزاروں جان مجھے دے دے، ہزاروں جان کھپا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ٹکڑے کرتا چلا جائے گا، میرا ایمان بڑھ جائے گا، لیکن سمیہ عورت ہے اور محمد کا دین کی محبت دل کے اندر بیٹھ چکی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نکال سکتی نہیں ہے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ جب حضرت سمیہ نے ایسا جواب دیا، ملعون ابو جہل نے نیزہ مار کر سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت سمیہ نے ٹکڑے ہو جانا پسند کیا ہے لیکن ایمان کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ لیکن معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، بھول ہماری ہے، ہم نے عورتوں کو دین نہیں پہنچایا، ہم نے آپ کو نصیحتیں نہیں کی، ہم نے آپ کو نہیں سمجھایا، مسلمان عورتوں کو نہیں سمجھایا، ہماری ذمہ داری تھی ہم آپ کو سمجھاتے، ہماری ذمہ داری تھی مسلمان مردوں کے سامنے دین کی بات رکھتے، ہماری ذمہ داری تھی مسلمان عورتوں کے سامنے، ماں بہنوں کے بہنوں کے سامنے دین کی بات رکھتے، ہم نے دین کی بات نہیں رکھی اور آج حال یہ ہوا کہ جان تو کیا چلی جاتی، خود اپنی جان بھی جانے دیتے، اپنا ایمان بھی جانے دیتی ہے۔ ایک معمولی سا عشق لگ گیا، اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کر دیتی ہے، خاندان کی عزت کو پامال کر دیتی ہے، سماج اور اسلام کو بدنام کر دیتی ہے کہ ایک مسلمان عورت جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، ایک مسلمان عورت بچی
जिसके कान में पैदाइश के वक्त अजान कही गई हो, जिसके दूसरे कान में तकबीर कही गई हो, फितरत इस्लाम पर पैदा हुई हो, उसको कलमा पढ़ाया गया हो, उसको ईमान समझाया गया हो, लेकिन ओ मेरी बहन, किसी की आड़ में आकर, किसी लालच के अंदर आकर किसी और के साथ चली जाती है, अपने ईमान से भी हाथ धो बैठती है और अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठती है। अगर ईमानदार रहती हो, मरने के बाद हमेशा की जन्नत उनको मिलती। अगर ईमान खत्म कर दिया, गैरों के साथ चली गई, उनका ईमान चला गया, अल्लाह सबको वापस कर, दोबारा वापस कर दे। ईमान अगर चला गया, हमेशा की जहन्नम में जलेगी। और एक बात बताऊं मेरी मां और बहनों, ईमान छोड़ दिया, नतीजा यह हुआ आखिरत में होगा। लेकिन बाद लोग मुसलमान बच्चियों को इश्क का बहाने से, दूसरे बहाने से ले जाते हैं, बच्चियां मुर्तद हो जाती है, उनकी जाल में फंस जाती है। फिर जो उन औरतों पर जुल्म होता है, उनकी कोई इंतहा नहीं होती। बास औरतों को जलाया गया है। जो मुस्लिम औरतें चली गई है, बाद में जलाया गया है। बल्कि मेरे पास तहरीर मौजूद है कि दुबई की बाजार में हिंदुस्तान की औरतों की कीमत लगती है। यहां से ले जाकर दुबई बाजारों में, होटलों में, यहां की वो बच्चियां जो मुसलमान थी, कलमा पढ़ती थी, मां बाप ने दिन उनको कलमा सिखाया था, लेकिन औरों के साथ चली गई और दुबई में उनका नाम भी लिखा हुआ, किसने मुलाकात की, उन औरतों को बेचा गया और होटलों के अंदर एक नौकरानी जैसे काम करती है। वो बच्चियां जो पहले मुसलमान थी, अब होटलों के अंदर गुलामी कर रही है। बहरहाल मेरी मां और बहनों, ईमान बहुत कीमती चीज है। दुनिया के खातिर ईमान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन और इसी तरीके से मुसलमान औरत, मुसलमान बच्ची, मुसलमान मर्द के साथ बगैर मां बाप की इजाजत के चली जाए, उस मां पर क्या गुजरती होगी, उस बाप पर क्या गुजरती हो। अगरचे मुसलमान बच्चे के साथ हो गई है, लेकिन वो भी तो सही नहीं। क्या गुजरती होगी जब पता उनको चलता होगा कि तेरी बेटी फलां के बेटे के साथ चली गई है। अपनी गुजरात ही का वाकया है, एक गांव का, कि उनकी बेटी चली गई दूसरे लड़के के साथ। अब बाद में लड़ाई झगड़े भी हुए, कता ताल्लुक भी हो गए। मां बाप ने कहा बच्ची से बात नहीं करेंगे हम। होते होते ऐसा हुआ, वो दोनों चले गए, निकाह कर लिया, पूरे खानदान को बेइज्जत कर दिया, समाज को बेइज्जत कर दिया। अब चली गई। होते होते कुछ महीने, कुछ साल गुजरे, उस लड़की के वहां विलादत का वक्त आया, बच्चे की पैदाइश का वक्त आया। मेरी मां और बहनों, तो उस लड़की की मां से किसी ने कहा कि तेरी बेटी दवाखाना है, विलादत का वक्त है, उनके वहां बच्चे की पैदाइश हुई है। मां होती है, मां होती है, कदर कर लो। मां को रहम आया, वो अपनी बेटी के पास गई जो चली गई थी, दूसरे से निकाह कर लिया था। जब वहां पहुंची,
اس کی بچی کا لڑکا پیدا ہوا اور پیدا ہوتا ہی مر گیا، اسی وقت بچہ مر گیا۔ اب آگے سنیے، جب اس بچی کا لڑکا پیدا ہوا مر گیا تو بچی نے اللہ کے سامنے شکایت کی کہ اللہ، میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور پیدا ہوتے ہی تو نے میرے بچے کو مار دیا۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اللہ، میں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور پیدا ہوتے ہی تو نے مار دیا۔ یہ الفاظ ان کی ماں سن رہی تھی۔ ماں نے فرمایا بیٹی، اب پتہ چلا 9 مہینے تو نے پیٹ میں رکھا ہے، ابھی تو نے دودھ بھی پلایا نہیں ہے، اس سے پہلے تیرا بیٹا چلا گیا، تجھے کتنا دکھ ہوا۔ اے میری بیٹی، تو پیدا ہوئی تھی، میں نے تجھے بھی 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، تو پیدا ہوئی تھی، بڑی تکلیف سے میں نے تجھے جنا تھا، میں نے 2 سال اپنے سینہ کا دودھ تجھے پلایا تھا اور میں تیری پرورش کرتی رہتی تھی اور تجھے بڑی قربانیوں کے ساتھ میں نے بھوکا پیاسا رہ کے تجھے بڑی کی تھی۔ تو چھوٹی بچی تھی، تو پیشاب کر لیا کرتی تھی، تیری پیشاب میں سو جاتی تھی، تجھے سوکھی جگہ سلاتی تھی۔ اے میری بیٹی، میں نے اتنا ناز کے ساتھ تجھے پرورش کی تھی، بڑا کیا تھا، آج تیرے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ بچہ مر گیا تو اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے اور تیرے دل پر چوٹ پڑی ہے۔ اے میری بیٹی، جب تم مجھے چھوڑ کر لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس وقت میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ تو اتنا سوچ لیتی کہ میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میری بچیوں، میری بہنوں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، خود بے عزت نہ ہو، ماں باپ کو کسی کو بے عزت نہ کرو، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ میری بہن، میری بیٹی، تو وہ ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمان عورت کو گھر کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ تیری تو عزت یہ ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں سے کہہ دو، اے عورتوں، اگر تو سر میں کنگھی کرے اور تیری کنگھی کرتے کرتے اگر تیرے بال نکل جائے، اس بال کو تو دفن کر دے کہ تیرے مرے ہوئے بال پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرے ہوئے تیرے سر سے بال نکلے ہیں، اس بال کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، یہ حکم دیا۔ اور آپ کا یہ مقام تھا، پاک دامنی کا چرچا تھا، لیکن جب فیشن کے اندر میری ماں اور بہنیں آئی اور ہم جب نے شریعت کی حدود توڑ دیے، آج پوری دنیا میں عورتوں کو ذلیل سمجھا جانے لگا، ہر طرف ان کی ذلت کے گیت گائے جانے لگے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، بے عزت نہ ہو۔ یہ جو دوسرا ہمارے اوپر حملہ کیوں کرتے ہیں، لوگ کہتے فلاں ایسا فلاں ایسا، جب باہر نکلی تو سارے فتنے میں پھنسنا پڑا۔ اگر عورتیں باہر نہ نکلتی ان کو فتنے پھنسنا نہ پڑتا۔ آپ کی پاک دامنی کا چرچا یہ تھا، اور اللہ کے نزدیک آپ کی پاک دامنی کی قدر، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ دہلی میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ میدان میں جمع ہو گئے بارش مانگنے کے لیے۔ ایک شخص اپنی بوڑھی اماں کو لے کر وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے نکلا، جا رہے تھے، دیکھا کہ مجمع کھڑا ہوا دعا کر رہا ہے، وہ چلا گیا وہ شخص۔ جب واپس آیا تب بھی سارا مجمع دعا کر رہا تھا۔ تو اس گھوڑے سوار نے، جس کے ساتھ ان کی بوڑھی اماں بھی تھی، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ جب میں گیا تب بھی آپ دعا کے اندر مشغول تھے، آیا تب بھی مشغول ہو، کیا مصیبت پڑی ہے؟ فرمائے کہ قحط پڑا ہوا ہے، ہم بارش کے لیے دعا کرتے لیکن بارش نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا، جوان نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو تم نیچا کر دو، میں دعا کرتا ہوں، ابھی انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔
जवान ने दुआ ये की, ए अल्लाह, मेरी सवारी के ऊपर मेरी बूढ़ी अम्मा सवार हैं, मेरी मां की पाक दामनी का तुझे वास्ता, तू बारिश बरसा दे। कितनी पाक दामन औरत होगी। ए अल्लाह, मेरी इस बूढ़ी अम्मा की पाक दामनी का तुझे वास्ता, बारिश बरसा दे। ये कहना था, बारिश बरसनी शुरू हो गई। पाक दामनी वो चीज है, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। जैसे मैंने हदीस शरीफ पढ़ी थी कि 4 चीजें अगर हैं, जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, जहां से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इदा सल्लत खम्सहा, 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के महीने के रोजे रखे, अपने इज्जत और शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने शोर की ताबेदारी करे, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और मोमिना कब कामिल बनेंगे? जब कि अपनी चाहत शरीयत के ताबे हो। हर काम में हम शरीयत के ताबे हैं, हम आजाद नहीं है। मौत मैयत हो, हम शरीयत के ताबे हैं। शादी बिया हो, हम शरीयत के ताबे हैं। जो इंसान जिस मैदान में हो, अगर मैं पा रहा हूं, मैं एक मौलिम हूं, शरीयत के ताबे हैं। हुदूद में रहकर मैं बच्चों को तालीम दूंगा, हुदूद में रहकर उनकी सजा करूंगा। हद से बाहर निकलना मेरे लिए जायज नहीं है। अगर मैं कौम का सदर हूं, मेरी सदारत शरीयत की हुदूद में रहकर चलेगी, शरीयत की हुदूद में रहकर अहकाम नाफिज किए जाएंगे। और अगर मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूं, तो ये सारा मामला शरीयत की हुदूद के अंदर रहकर किया जाएगा। अगर मेरा कोई प्रोग्राम भी होगा, शरीयत की हुदूद के अंदर रहकर किया जाएगा। शरीयत से आजाद हम नहीं है। चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, या से बड़े से बड़ा कोई भी ओहदेदार हो, वजीर आजम हो, लेकिन हर एक हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन बन नहीं सकते हो यहां तक कि तुम्हारी चाहत मेरी शरीयत के ताबे हो जाए। मनमानी नहीं चलेगी, शरीयत की चलेगी, तब मोमिन बनेंगे। नफसानी ख्वाहिशात पर अमल नहीं किया जाएगा, अल्लाह की चाहत पर अमल किया जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत पर अमल किया जाएगा, तब जाकर मोमिन बनेंगे। मुसीबत उस वक्त आई जब हमने अल्लाह की चाहत को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया, और मैं आजाद हो गया। मैं अपने आप को कहता हूं, मैं तो मेरे दिल में आएगा वो करूंगा, मेरे वहां मौत मैयत का मौका है, मैं जो चाहूं करूंगा, शरीयत जो भी कहती हो। मेरे वहां शादी बियाह का मौका है, मैं तो वो करूंगा, वो करूंगी जो मेरे दिल के अंदर आता है, मेरा नफ्स मुझे कहता है। तो फिर मोमिना हम नहीं रहेंगे, कामिल मोमिन नहीं रह सकते हैं। आज शादी ब्याह मेरी मां और बहनों क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने पहले भी कहा, भूल हमारी है। आप तो अमल करने के लिए बड़ी आमदा हो, आप तो बहुत जल्दी अमल कर लेती हो। हमने आंखों से देखा, जब उस्ताद मोहतरम मोहम्मद साहब करूर का जब बयान हुआ जाए मस्जिद में, औरतों को नसीहतें की गई। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपने कितना अच्छा अमल किया। आपने बाजारों में जाना छोड़ दिया, आपने दुकानों पर जाना छोड़ दिया, आपने घरों में रहना शुरू कर दिया। भूल हमारी है, हम आपसे माजरत चाहते हैं, हमने आपको दिन नहीं पहुंचाया है। अगर हम पहले आपको दिन पहुंचाते, आपको नसीहतें करते रहते, ये दिन हमको देखने न पड़ते। आपका बड़ा एहसान है कि आपने अमल किया है, और आइंदा भी उम्मीद है आप इस मामले में मदद करोगी। जैसे मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी कि नेक काम पर मदद किया करो। मेरी मां और बहनों, आपने मदद की है अमल करके। तो हमारा जो भी काम हो, शरीयत की रोशनी में रहकर, निकाह, मंगनी, जो कुछ भी हो, शरीयत की रोशनी में। मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी, जन्नती औरतों की सरदार रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शादी का वाकिया नमूना है उम्मत के लिए। जब फातिमा ज़ोहरा की कुछ उम्र हुई,
अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़र बयान कर दिया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने पैगाम दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़र कर दिया। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने पैगाम दिया। बातचीत हुई, मुख्तसर ये है, हुजूर साहब खिदमत अक़दस के अंदर पहुंचे बात लेकर कि फातिमा तो ज़ोहरा से रिश्ता करना चाहते हैं, ये मंगनी हो रही है, हमारी उर्फ के अंदर सगाई हो रही है। बातचीत, मंगनी क्या है, सगाई क्या है? सगाई बहुत आसान, सगाई ये निकाह का वादा है, निकाह नहीं है। सगाई मंगनी निकाह का वादा है, निकाह नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से वादा किया कि असर की नमाज में मैं मोबाइल आपको दूंगा, यह वादा हो गया। अब वक्त पर मोबाइल दे देना, वादा पूरा हो गया। सगाई जो होती है उसका मतलब यह है कि लड़के के रिश्तेदार लड़की वालों के पास जाकर कहते हैं कि आपकी बेटी से हमारे बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। मां बाप दोनों को पूछ ले, बेटे को भी पूछ ले कि फला लड़की से आपका रिश्ता करते हैं तो तैयार है, ये पूछकर सगाई की जाए। ये हम पूछते नहीं, बहुत बड़ी भूल है। पूछ लिया जाए, लड़की से पूछा जाए कि फला लड़के से तेरी बात आ रही है और आपसे रिश्ता करना चाहे, तैयार है उससे रिश्ता करने के लिए, पूछ लिया जाए। अब दोनों तैयार हो गए, बात हो गई कि हाँ भाई रिश्ता करते हैं, वक्त पर निकाह कर देंगे, ये मंगनी हो गई। अली रज़ी अल्लाह तो तशरीफ लाए और बात हुई। हुजूर साहब बेटी से पूछा, बेटी अली से आपके रिश्ते की बात आती, खुलासा बयान करता हूं, बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से आपके रिश्ते की बात आती, आप तैयार हो? फरमाया कि अब्बा जान मैं तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने बेटी से पूछा है, बेटी से पूछा जाए। ये बातचीत हो गई, पहला मरहला खत्म हो गया। ये गोया कि हमारे उर्फ में सगाई हो गई। क्या कोई कार्ड छपवाए गए? सगाई चढ़ाने के लिए औरतों को बुलवाया गया, चापाटी रखी गई, यहां के बोलेरे में भरकर या उस जमाने की सवारियां समझ ली जाए, एक दूसरे के मकान पर गए, कुछ नहीं, बात हो गई, ये रिश्ता हो गया, सिर्फ अब बात करना है। और हमने उनको कहां पहुंचा दिया। और फिर सलामी का मसला सगाई में भी और शादी में भी, हालांकि किसी मौका के ऊपर गैर महरम औरतें होती है, हरगिज जायज नहीं है। और आज तो अजीब एक सलामी का ये तरीका निकला है। मिसाल के तौर पर एक तो सलामी अपने दामाद जमाई को देंगे, जहां बच्ची का सगाई हो रही है उनको लड़के को सलामी देंगे। लेकिन अगर उसकी बेटियां जो पहले, अगर उसका पहले किसी का घर में किसी लड़की का रिश्ता हो चुका है तो उनके होने वाले शोर को बुलाएंगे कि आपको भी आना पड़ेगा। हालांकि मंगनी हुई है, और मैंने पहले भी कहा मंगनी शादी निकाह नहीं है। मंगनी करने के बाद दोनों गैर महरम होते हैं। अब सलामी उनको भी देते हैं और दूसरे को बुलाकर उनको भी देते हैं, हालांकि किसी को भी सलामी देना जायज नहीं है। अब उसके बाद एक और आगे बला चली, रिश्ता हो गया, दोनों को मोबाइल दे दिए, लड़के को भी मोबाइल दिए, लड़की को भी, और दोनों को आपस में नंबर भी दे दिए के बाद होते रहे। ये बात करना नाम, या अगर दोनों बात करेंगे, ये लड़का नामहरम बात औरत से बात करेगा, जायज हराम होगा उनके लिए बात करना, उनका गुनाह मां बाप के ऊपर होगा। सगाई होने से निकाह नहीं हो जाता, वो लड़का गैर महरम रहता है। ये मोबाइल देना, ये सारे नाजायज काम है। मां बाप को पूरी खबर रखनी चाहिए, लड़कियों को तो मोबाइल दिया ही न जाए। बहरहाल फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की ये बात हुई, आगे मसला आया निकाह का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली क्या कुछ माल है निकाह के लिए? फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ ہے. فرمایا علی گھوڑا یہ تو اللہ کے راستے میں کمانے والی چیز ہے، یہ زیرہ ان کو بیچ کراؤ، اور جو بیچنے کے بعد جو رقم آئے گی ان سے شادی کا مال خریدا جائے. علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا زیرہ بیچنے کے لیے مدینے کی بازار میں پہنچے. کیوں بیچا جا رہا ہے؟ کہ شادی کا سامان خریدنے کے لیے. بازار میں جا کر کہا کہ زیرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ زیرہ بیچنے. کیوں بیچنا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اور مجھے نکاح کرنا ہے، تو نکاح کا سامان خریدنا ہے، کچھ رقم نہیں ہے اس لیے بیچنے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. حضرت عثمان نے پوچھا کتنے بیچو گے؟ فرمایا 450 درہم میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اچھا میں نے خریدا. 400 درہم دیے اور زیرہ خرید لی. اس کے بعد فرمایا کہ علی یہ درہم تو آپ ہی رکھو، یہ زیرہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. زیرہ ہدیہ کر دی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. حضور صاحب پوچھا کہ علی کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا بازار سے، تو فرمایا زیرہ بھی آپ کے پاس ہے اور رقم بھی آپ یہ درہم بھی لے کر آئے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی. حضرت عثمان نے پوچھا، میں نے زیرہ بیچی، انہوں نے قیمت دے دی اور بعد میں اس نے زیرہ مجھے ہدیہ کر دی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فرمایا کہ ابوبکر صدیق سے فرمایا جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شادی کا سامان خرید کر لاؤ. سامان خریدا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور نکاح پڑھا دیا. یہ نکاح ہو گیا. قیمتی کارڈ چھپوائے نہیں گئے. 15 روپے کا کارڈ یہ چھپوائے نہیں گئے. نکاح ہو گیا. اب رخصتی کا موقع آیا. اب نکاح ہو گیا. اب یہ آیا کہ رات کو چائے پارٹی ہو. بیوہ کے گھر جائیں تو رات کو 11 بجے 12 بجے یہ بولیا بھر کے رکشاؤں کے اندر جائے. رات کا آنا جانا نہیں ہوا. کوئی ذکر کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے. اور ہمارے کیا ہوتا ہے؟ بیوہ کے وہاں چائے پینے کے لیے جائیں گے رات کے 12 بجے 11 بجے عورتیں جائے گی. میری ماں اور بہنوں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. اگر گھر کے مرد بھیجے کہ جاؤ، منع کر دو میں نہیں جاؤں گی. آپ مجھے کیوں مجبور کرتے ہو ایسی باتوں کے اوپر جہاں شریعت اجازت دیتی نہیں ہے؟ رات کے وقت عورتوں کا نکلنا، تولیاں بند کے جانا، چائے پینے کے لیے چائے پارٹی میں جانا ہے، اور پھر یہ بیوہ کے گھر پہ رات کے وقت جانا، یا کسی بھی پروگرام کے اندر، چاہے شادی بیاہ کا پروگرام ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو، نہ جایا کرو. رات کے وقت نہ جایا کرو. آپ کو تعلیم دی گئی ہے اگر آپ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤ اپنے محرم کے ساتھ میں جاؤ. اپنے بیٹوں کے ساتھ کے اندر جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ. تو ایسے چائے پارٹی ہو، چاہے اور کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، رات کے وقت جانا مناسب نہیں ہے. یہ ہماری مذاق کی ہو رہی ہے، ہماری عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ مذہب اسلام ایسا مذہب ہوگا کہ رات کو تنہا عورتیں چکر لگاتی رہے. نہیں میری ماں اور بہنوں، اللہ نے عزت دی آپ کو، عزت کی حفاظت کرے. آپ کا بڑا مقام ہے. آپ کے پیچھے، آپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. تو نکاح ہو گیا، رخصتی کا وقت آیا.
حضرت ام ایمن تشریف لائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرہ سے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو تیار کرو، رخصتی ہونے والی ہے. کسی اور کے مکان پر مہندی رنگنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کپڑے سلانے کے لیے دوسری اوروں کی دکانوں پر جانا. عجیب بات سامنے آئی، بڑی تعجب ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ہماری بعض ماں بہنیں درزی کی دکان پر جاتی ہے، کپڑوں کی دکان پر جاتی ہے، سونے کی دکان پر جاتی ہے اور وہاں جا کر ڈیزائن پسند کرتی ہے. اگر ان کو پسند نہیں آتی ہے وہ موبائل نمبر دے کر آتی ہیں. جب وہ ڈیزائن آ جائے ہمیں فون کرنا. کپڑے والے کی دکانوں کے اوپر موبائل نمبر دے کر آ جاتی ہیں، وہ کپڑے آ جائے تو ہمیں فون کر دینا. ٹیلر کی دکان کے اوپر جا کر وہ موبائل کے نمبر دے کر آتی ہیں کہ مجھے فون کر دینا. ارے میری ماں، اے میری بہن، تو ایسی نہیں تھی. اسلام نے ایسی دعوت نہیں دی تھی. غیر کو اپنا نمبر دے کر چلی آئی. ایک نامحرم عورت کو اپنا نمبر دے کر چلی آئی، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، مسلمان بھی غیر محرم، ان کے مطالبے کہتا ہوں اور کوئی بھی ہو، ان کو نمبر دے کر چلی آئی. نہیں بیٹیوں ایسا نہ کرو، بہنوں ایسا نہ کرو. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، ہماری آخرت بن جائے گی. فاطمہ الزہرا کو تیار کیا گیا. حضور صاحب فرمایا ازواج مطہرات سے میری بیٹی کو تیار کرو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت فاطمہ تو ساری حضرت خدیجہ کے پیٹ سے، صرف حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے، جب تیار کیا جا رہا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے یہ نکلا کہ ہائے فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے اور ان کی ماں خدیجہ موجود نہیں ہے. آج خدیجہ ہوتی اپنی بیٹی کی شادی کی خوشیاں کو دیکھتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی خدیجہ کی. حضور صاحب رونے لگے اور یوں فرمائے ہاں خدیجہ تھی. بڑی ان کی تعریف کی. اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب کہ ساری دنیا میری مخالفت تھی. اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کیا. عورتیں اپنے شوہر کی مددگار بنے، دینی معاملے مددگار ان کی بنے. بہرحال جب فاطمہ الزہرا کو اپنی ماں کی یاد آ گئی اور رونے لگی، اسی لیے میری ماں بہنوں میں نے پہلے بھی کہا ماں ہوتی ہے. ماں کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، باپ کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، بھائی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. ماں ایسی دولت ہے، باپ ایسی دولت ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. ماں باپ کی دعا تو اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، حدیث سے ثابت ہے. یہ چلے جائیں گے، روتے پھریں گے، لیکن دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. ان کی بات کو نہ ٹھکراؤ، ان کی بات کو مان لیا کرو. بہرحال تیار کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت فاطمہ الزہرا اپنے حجرے کے کونے کے اندر جا کر بیٹھ گئی. ماں کی یاد آ گئی، رونے لگی. روتے روتے دوپٹے کا آنچل تر ہو گیا، بھیگ گیا، آنکھوں سے آنسو آئے اور بھیگ گیا دوپٹہ. حضور صاحب تشریف لائے کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ ماں خدیجہ کی یاد آ گئی رضی اللہ تعالی عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سر کے اوپر رکھا، بیٹی کو دعائیں دی اور دعائیں دینے کے ساتھ رخصت کیا. اور رخصت کے وقت کچھ نصیحتیں کی، میں انشاءاللہ آخر میں نصیحت سناؤں گا. نصیحتیں کی اور دعا دیتے وقت اپنی بیٹی کو رخسار کیا. اور بعض روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رخصت اپنے کے گھر چھوڑ کر تشریف لائے. اب یہ نکاح ہوا، اس نکاح کو دیکھے اور ہمارے نکاحوں کو دیکھے اور سادگی کو دیکھیے اور ہمارے خرافات کو دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے. اور ایسے ماحول میں اب دوسری رسم یہ چلی ہمارے یہاں، نکاح ہو گیا، اب جب رخصتی ہوگی اس کے پیچھے بھی گاڑیاں، اور دلہن
हालांकि निकाह हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ रही है। सुनने को मिला नमाज नहीं पढ़ती कि उनकी मेहंदी खराब हो जाएगी। अब जिस शादी के वक्त भी अगर नमाज तो हर वक्त पढ़ने की चीज है। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा सलामी का मसला, मैंने चाय बाजार के बयान में भी कहा था, बड़ी बुरी रस्म है, बड़ी बुरी रस्म है। गैर महरम मर्द हो, गैर महरम औरतें हो, फटाकड़े फोड़े जा रहे हो और जड़ी उड़ाई जा रही हो और टोपियां गिराई जा रही हो और जूते छुपाए जा रहे हो और बाज फटाकड़े फोड़े जा रहे हैं। बाज मर्तबा ऐसा फटाकड़े की वजह से बाज की आंखों की रोशनी भी चली गई है, उनका असर भी हुआ है। उनको छोड़ो, ये जायज नहीं है। और नौजवानों को क्या हो गया? ये नौजवान, ये तो कौम की रीढ़ की हड्डी है, उनकी पीछे तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, उनकी बात अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरे इन नौजवान को प्यारों को क्या हो गया कि वो सारे शरीयत की हुदूद को पार कर गए, सारे हुदूद को पार कर दिया। निकाह पढ़ने के लिए आ रहे हैं, डीजे बज रहा है और अपना सर बाहर निकाल कर और गाड़ी पर खड़े होकर तस्वीरें खींची जा रही है। हालांकि सल्लम का फरमान है, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब तस्वीर खींचने वाले को होगा, फोटो खींचने वाले को होगा। नाचा जा रहा है, शोर किया जा रहा है, कूदा जा रहा है। ये क्या है? शरीयत के सारे हुदूद को पार कर दिया। गोया कि शरीयत कोई चीज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में इसलिए पत्थर खाए थे कि मेरी उम्मत, क्या सहाबा की कुर्बानियां याद नहीं आती है? अज़वाज मुतहरात के फक्र फाके याद नहीं आते हैं? फातिमतुज़ ज़ोहरा के सीने का दूध खुश्क हो चुका, हसन और हुसैन का प्यासा रहना याद नहीं आता है? और मैं ये कहता हूं, ऐसे माहौल में जबकि ईमान लूटा जा रहा है, बच्चियां मुर्तद होती चली जा रही है, जुल्म सितम बेइंतिहा बरसाया जा रहा है। आज का अगर मैं मौलाना से कह रहा हूं, अगर आप आज अगर एक वीडियो आप देखते मौलाना, आप दोपहर का खाना न खाते, बच्चे के पुर्जे उड़ चुके हैं, हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं और सर बिल्कुल अलग हो चुका है। मौलाना सज्जाद साहब नोमानी, अल्लाह ताला उनको सेहत देवे, तंदुरुस्त देवे, उनके साये को तादेर आफियत के साथ हम पर रखे, उनको अल्लाह और हिम्मत देवे। उन्होंने कहा था, मुझे हिंदुस्तान में फलस्तीन जैसा नजर आता है। जब मैंने दोपहर को वीडियो देखा, एक वो देखा और दूसरा एक देखा, तो मैं भी समझा कि फलस्तीन का है, लेकिन जब मैंने पूछा तो कहा कि नहीं, अपने हिंदुस्तान का है। बच्चे रो रहे, चीखे पार रहे हैं, जवान जवान रो रहे हैं, घरों को गिराया जा रहा है, उम्मत के मासूम बच्चों के पुर्जे उड़ रहे हैं और मेरा नौजवान ये वीडियो शूटिंग में लगा हुआ है। मेरी मां बहनें घूमने के अंदर और ये के ऐसे बादर वगैरह के रस्म रिवाज के अंदर लगी हुई है। मैं अपने आप को पहले कहता हूं, अहमद तू भी पाक नहीं है, तू भी बड़ा गुनहगार है, तू भी बड़ा गुनहगार है। लेकिन पहले मैं अपने आप को कहता हूं कि तू जो कुछ भी है, पहले अल्लाह का बंदा है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। उम्मत तो इस हालत से गुजर रही है कि उम्मत के बच्चों को खाने को एक लुकमा नहीं मिल रहा है। देखा होगा मेरी मां और बहनों, और आप तो मोबाइल नहीं रखती और नहीं रखोगी, इंशाअल्लाह बड़ा हुआ रखोगे भी नहीं रखना है। लेकिन अगर शोहर के पास हो, भाई के पास हो, बेटे के पास हो, तो जरा उनको देख के ना कि मुझे वो मंजर वो बता तो कि बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला तो बच्चा घास खा रहा है। ये हमारी बकरियां खल खाती है, वो बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है, वो मासूम बच्चा घास खाता है।
اور ہم اپنی جوش کے اندر، جوانی کے جوش میں یا ایک ماحول میں رنگ چکے، اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اب شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، دوسرا دن ہوا، دلہن اپنے گھر ہیں، ماں باپ نے ان کو دعا دے کے رخصت کیا ہے، اب دوسرے دن بہت ساری عورتیں ان کے گھر جاتی ہے۔ کیا کام ہے بھائی؟ وہاں کیا کسی روایت کے اندر یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی اور دوسرے دن عورتیں وہاں گئی ہو؟ اگر ہے تو بتا دے، ہم رجوع کر لیں گے کہ عورتیں وہاں گئی وہ خبرگیری کرنے کے لیے۔ اب رکشاؤں کی رکشا، کئی عورتیں ان کے پاس جاتی ہے، اب وہ حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ایک غریب انسان نے شنیکا کیا ہے، یہ جانے والے کو حلوہ کھلا رہے ہیں، 10,000 کا، 15,000 کا۔ یہ کیا رسمیں ہیں کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے؟ اس رسموں کو بند کرے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر رات رات بھر جاگنا، یہ کتنے دن سے، اب پھر نیند نہیں ہوتی ہے، تو نیند نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی، ہر ایسا مسئلہ ایسا نہیں کہتا ہوں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے نیند نہ ہونے کی وجہ سے دماغ پر اثر ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے وہ عورت یا لڑکا یا لڑکی ہو، ان کو اب کبھی وہ بکواس جس کو کہتے بولنے لگتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ان کو جنات آ گیا، ان کو جادو کر دیا۔ بھائی جنات بھی حقیقت ہوتا ہے، اثر جنات کا بھی، جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے تھکنے کی وجہ سے اور ان کے زیادہ کئی راتوں جاگنے کی وجہ سے دماغی اثر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ باپو کو بلاؤ، اور بڑی مجھے کہتے ہوئے بھی دل نہیں چاہتا ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا، رخصت ہو کر گئی ہے، اور دوسرے دن ان کی چارپائی پر ایک باپو جا کر بیٹھ جاتا ہے ان کے علاج کے لیے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر جنات کا اثر ہے، اگر پہلے سے آیت الکرسی پڑھ لیتی، موعظتاً پڑھ لیتی، منزل پڑھ لیتی، ایک اثر نہ ہوتا ان کو۔ بہرحال یہ رسم کو چھوڑا جائے کہ جو دوسرے دن یہ خبرگیری کے لیے جاتے ہیں اور کئی حلوہ کھلانے کی جو رسم ہے جانے کی، ان کو چھوڑا جائے۔ دوسری ایک بات، عام طور پر ہمارے وہاں ہماری عورتیں بیچاری بڑی بھولی بالی ہوتی ہے، نرم دل کی ہوتی ہے، جو فیریے کو بیچنے کے لیے آتے ہیں محلے کے اندر، کپڑے وغیرہ جو بھی آتے ہیں، تو ان کے پاس خریدنے کے لیے فلیے میں بلا لیتی ہے، ہم کو خریدنا ہے، حالانکہ گھر کوئی مرد نہیں ہے۔ اب فلیے کی عورتیں جب وہ جمع ہو گئی، ہم سے کپڑے کوئی بھی چیز خریدتی ہے، اور بعض مرتبہ ادھار بھی رکھتی ہے، حالانکہ اپنے گھر کے اوپر اگر کوئی بھی آ جائے، اور اس بات کو حضرت نے بھی جامع مسجد میں بیان کیا تھا، سختی سے جواب دے دو کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے، جنیدی بغدادی جیسا بھی اگر کوئی آ جائے، سختی سے کہہ دو آپ کو آنے کی اجازت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ جو بھی آیا، کوئی مانگنے والا آ گیا ہٹا کٹا اور مانگ رہے، ان کو ایک پیسہ نہ دو، ان کو مانگنے والے کو۔ جو بڑے جبے کبے کے اندر آتے ہیں، عورتیں گھر میں تنہا ہوتی ہیں، وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عورتیں ان کو جا کر پیسے دیتی ہیں، یہ فقیر آ گیا ہے، ایسے فقیر کو 1 روپیہ نہ دو، بلکہ کہو جلدی سے تو جلدی واپس چلا جا، تیرا کیا حق ہے کہ تو میرے گیٹ کے اوپر چلا آیا؟ تو یہ بیچنے والے جو بھی آئے، لیکن اپنے کمپاؤنڈ میں ان کو بلایا جائے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے مولانا، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ اور پھر کیا، کپڑے جو بیچنے والا، کپڑے کوئی بھی چیز بیچنے آتا ہے، عورتیں روپیہ ادھار رکھتی ہے کہ بعد میں دے دوں گی،
اور پھر جب نہیں دیتی ہیں وہ ملعون کو کیا کہا جائے؟ اللہ مجھے غیظ قلبی، اللہ میرے دل کو پاک صاف رکھے. وہ یوں کہتا ہے اے میرے پیسے باقی ہے. یہ میری کان سے سنے ہوئے الفاظ ہے. اے میرے پیسے باقی. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ کر کس کو پکار رہا ہے؟ یہ میری بہن کو یہ کہہ کر پکارتا ہے. یہ میری بیٹی کو یہ کہہ کر پکارتا ہے. یہ میری ماں کو یہ کہہ کر. یہ موقع کس نے دیا؟ جب کہ ہم نے ان کے پاس خریدنا شروع کر دیا. آپ کو کوئی چیز بھی خریدنی ہے اپنے گھر کے مردوں سے کہو، اپنے شوہر سے کہو، اپنے بیٹے سے کہو، اپنے بھائی سے کہو، ان کے ساتھ لے کر خریدو. یہ جو آنے والے اسی طریقے سے دوسری کھانے پینے کی چیزیں ہوٹلوں میں جا کر کھانا، اس کے اندر بیٹھ کر کھانا، یہ تو بہت کم ہے، بہت الحمدللہ کم ایسا. لیکن اگر بعض ہو تو ان کو بند کر دیا جائے. اسی طریقے سے جیسے گزری بازار کا اعلان ہوا الحمدللہ وہ تو بند ہو گیا. انشاءاللہ امید ہے آئندہ ہماری عورتیں جائے گی نہیں. پختہ امید ہے ہم سے، آپ سے، آئندہ انشاءاللہ عورتیں نہیں جائے گی. اور جیسے پہلے بھی میں نے کہا کٹلیری ہے، سونے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، یا نمبرات دینا بلکہ تنہا جانا یہی مناسب نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں اپنی موت کو یاد رکھیے. اللہ کے سامنے جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کوثر کے اوپر جانا ہے. آپ نے فاطمۃ الزہرا کے پردہ کو چھوڑ دیا، ایسا صدیقہ کی طہارت کو چھوڑ دیا، پردہ کو چھوڑ دیا، اور کل قیامت کے میدان میں جائیں گے. فاطمۃ الزہرا نے یہ سوال کر لیا، اے میرے ابا کی امت کی عورتوں، میں نے تو پردہ اس ہر حال میں کیا تھا، اور میں نے دین اور احکام آپ کو اس طرح پہنچائے تھے کہ میرے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اور حسن و حسین پیاسا تھے، اور میں نے پردہ کا اتنا اہتمام کیا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جب تشریف لے گئے، حضرت فاطمۃ الزہرا کے دروازے کے اوپر آواز دی تو فاطمہ نے فرمایا، اے ابا جان آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ اکیلے ہو کہ کوئی اور ہیں؟ فرمایا کہ ابا جان میں فرمایا کہ میرے ساتھ بیٹی ایک اور صحابی بھی ہیں. فرمایا کہ ابا جان آپ واپس چلے جائیے صحابی کو بھی، اس لیے کہ آپ تو ابا ہیں، لیکن آپ کے ساتھ صحابی غیر محرم ہے، اور میرے پاس یہ کٹکا بھی نہیں کہ اپنا سر چھپا لو. یہ پردہ تھا ان کا. فاطمۃ الزہرا کا پردہ کل قیامت کے میدان میں چرچا ہوگا. جب فاطمۃ الزہرا گزرے گی رضی اللہ تعالی عنہا، اعلان ہوگا، اے نبیوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، اے صدیقین کی جماعت، اے شہداء اولیاء کی جماعت، اپنی نظریں نیچی کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا گزرنے والی ہے. پردہ کا اہتمام یہ تھا، نمازوں کی پابندی کرے. تو بہرحال یہ باتیں میں نے پہلے بھی کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا کی رخصتی کے وقت نصیحتیں کی تھی. میں آپ کو نصیحتیں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. جب رخصت کیا تو یہ نصیحت کی، بیٹی فاطمہ علی کے یہاں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. تو فرا بیٹی فاطمہ علی کے گھر جا رہی ہو، رخصت کر رہا ہوں، گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. یہ صرف حضرت فاطمہ کے نہیں بلکہ امت کی ہر بیٹی کے نصیحت ہے. دوسرا فرمایا بیٹی ہمیشہ پاک اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، ہمیشہ پاک صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور ہمارے کیا ہو گیا، شادی میں جانا ہے بہترین کپڑے پہنیں گے، گھر میں میلے کچیلے. گھر میں بہترین کپڑے پہنو، اپنے شوہر کے سامنے بہترین کپڑے پہنو. باہر اگر ضرورت کی وجہ سے جانا ہے پرانے کپڑے پہنو. نمبر 3 آنکھوں میں سرما لگانا. نمبر 4 ہر بات میں صفائی اور سلیقہ مندی کا لحاظ رکھنا. زبان کی صفائی، جیسے میں نے حدیث پڑھی تھی، املک علیک لسانک، زبان پر قابو رکھو. میٹھی زبان
मीठी जुबान से बोलो। आज जो झगड़े आमतौर पर होते हैं मियां बीवी के, सास और बहू के जुबान की वजह से होते हैं। तलाक के मसाइल पैदा होते हैं, शोर गुस्से हो जाता है, औरत की जुबान चलती है। कभी क्या होता है, औरत खुद कहते हैं मने छुट्टी करी दे, मने छुट्टी करी दे, ये औरत की जुबान होती है। अब वो मर्द गुस्से के अंदर आता है और तलाक की नौबत हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जुबान मीठी मीठे बोले। सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, बहू अपनी सास को अपनी मां समझे, कभी घर में झगड़ा नहीं हो सकता है। तो फरमाया हर बात में सफाई और सलीका मंदी का लिहाज रखना। फिर फरमाया अली की फरमाबरदारी और ताबेदारी करना, शोर की फरमाबरदारी और ताबेदारी करना। और एक में हदीस सुना हूं, ला ताअत लि मखलूक फी मासियतिल खालिक। हाँ, गुनाह के काम में किसी की बात को नहीं माना जाएगा। शोर की बात को भी गुनाह की बात में, गुनाह का अगर हुक्म करता है शोर की बात को नहीं माना जाएगा, नेकी के काम में उनकी बात को माना जाएगा। फिर फरमाया बेटी हमेशा खुशबू का इस्तेमाल करना। खुशबू अपने घर में खुशबू लगाकर बाहर निकालना औरत के लिए जायज नहीं है। खुशबू लगाकर बाहर निकलना औरत के लिए जाए, अपने घर में शोर के सामने खुशबू लगाना। फिर फरमाया घर को साफ सुथरा रखना, सफाई आधा ईमान है। हुजूर साहब फरमाया कि अपने घर के आंगन को भी साफ रखो। आप सल्लम का फरमान है घर के आंगन को भी साफ रखो। तो घर कितना साफ रहना चाहिए? नंबर 8, एक दूसरे का हमदर्द बन के रहना। हमदर्दी एक दूसरे की हो। घर में नड़न भी है, दूसरी औरतें भी होती हैं। हमदर्दी कि मुझसे हर एक को नफा पहुंचे, नुकसान न पहुंचे, दूसरे का फायदा मेरा फायदा, हमदर्दी करना। और फरमाया अली के तमाम हुकूक का ख्याल रखना। शोर के हुकूक का बड़ा दर्जा है, किसी और मजलिस पे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। नंबर 10, ये खास सुने, बेटी तुम्हारे जिम्मे घर के कामकाज की जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रत फातिमा को नसीहत, बेटी तुम्हारे जिम्मे घर के कामकाज की जिम्मेदारी है और अली के जिम्मे घर के बाहर की जिम्मेदारी है। घर का कामकाज करना औरत की जिम्मेदारी है, बाहर का कामकाज करना, कमा के लाना, खरीद कर लाकर देना सब मर्दों की जिम्मेदारी है। थोड़ा कुछ पढ़ के फतवा दे देना कि घर की जिम्मेदारी औरतों की, घर के काम का औरतों की जिम्मेदारी ने सही नहीं है। मेरे पास हवाला है किताब का। हुजूर फरमाया कि बेटी घर के तुम्हारे जिम्मे घर के कामकाज की जिम्मेदारी है। और आप वाकया 12 सुनती हो फजाइल आमाल में, हिकायत सहाबा में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गुलाम की चाहत के लिए गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गुलाम दिए तो घर के कामकाज में पानी भरती हूं, घर के कामकाज करती हूं, और ये निशानात पड़ गए मस्जिद की वजह से और कपड़े मेले कुचेले रहते हैं, तो अपने बाप अब्बा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये गुलाम की चाहत करूं, लेकिन लोग से शर्म की वजह से चली आई। जब बाद में तज़किरा फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गुलाम की चाहत के लिए आई थी, हुजूर ने क्या फरमाया, बेटी सोते वक्त एक काम किया कर, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करे, गुलाम से बेहतर है। आपने नौकर नहीं दिया, नौकरानी नहीं रख दी कि फातिमा तो जरा को काम में हाथ बटे, नहीं, बल्कि तस्बीह पड़ेगी, अल्लाह तंदुरुस्ती देंगे, अल्लाह ताकत देंगे, अल्लाह बरकत देंगे कि काम करना आसान हो जाएगा, काम करना आसान हो जाएगा। तो घर के कामकाज की जिम्मेदारी है, घर के कामकाज करे। और दूसरी बात, जिस घर में ये होगा नमाज पाबंदी से, और जिस घर में फजर की अजान हो जाए जल्दी उठ जाए, यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए और घर के काम का शुरू कीजिए, देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है और घर में कैसा सुकून मिलता है। लेकिन बला तो यह है कि शोहरी नमाज नहीं पढ़ता है, मर्द ही नमाज नहीं पढ़ता है, तो औरतें क्या नमाज पढ़ेगी।
لیکن پھر بھی ماں بہنوں تو آپ نماز پڑھتی رہو، شور کو ترغیب دیتی رہو اور دعا کرتی رہو، پھر دیکھو گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر ایک جنت کا نمونہ بنے گا۔ آج ہمارا گھر جہنم جیسا بن چکا ہے۔ نماز کی پابندی، یہ چند باتیں عرض کی گئی ماں بہنوں کی خدمت کے اندر، یا کچھ مرد حضرات بھی ہیں تو میں بھی اس کے اندر ساتھ ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی عمل کے رہا ہوں۔ یہ چند باتیں کہی گئی جو لغزش ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، صحیح جو باتیں ہوئی اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ میری ماں بہنوں دور و دراز سے آئی ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور آپ نے پہلے میں نے کہا جیسے پہلی مجلس کے اوپر آپ نے عمل کیا، اس سے اور زیادہ عمل کرنے کی فکر کرے۔ بڑی امید آپ کے ساتھ وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی عورتیں اگر دل کے اندر بات لے لیتی ہیں تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے ہم۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ امت کے لیے خاص دعا کریں۔ ماں اور بہنوں، امت کے حالات بڑے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا خطرناک حالات ہیں۔ معصوم بچے آپ دیکھ بھی نہیں سکے کہ نرم دل ہوتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ امت کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے اور شریعت کی حدود میں رہے۔ میں بھی ان کی فکر کروں گا، آپ بھی فکر کریں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہونا کچھ یہ باقی رہ گیا، دعا کرے گا مصحف۔ الحمد للہ رب العالمین، درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار خطا کار ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، اساتذہ کو، تلامذہ کو، پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اور تو نے معاف کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو چکا ہے، اے اللہ دل سخت ہو چکا ہے۔ امت کے لاشوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی دل نرم نہیں ہوتا ہے، معصوم بچوں کی بوٹیوں کو دیکھتے ہیں پھر بھی نرم نہیں ہوتا ہے، ماں بہنوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی دل نرم نہیں ہوتا ہے، بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی نرم دل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، معاف فرما دے اور ہمارے دل کو نرم کر دے، مجلہ بنا دے، مزکا بنا دے، مصفہ بنا دے، اور ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
बड़ी कुर्बानियां देकर ये दीन, ये अहकाम, ये शरीयत हम तक पहुंचाई थी और हमने उनको ए अल्लाह अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ए अल्लाह कभी ताइफ में पत्थर खाए, कभी ओहद में दंदा मुबारक शहीद कराया। अमीर हमजा के अल्लाह बदन के टुकड़े टुकड़े किए गए, सुमैया के टुकड़े किए गए, जंजीरा की आंखें निकाली गई, फातिमतु ज़ोहरा के सीने का दूध खुश्क हुआ, बेशुमार कुर्बानियां दी इसलिए कि मेरी उम्मत तक शरीयत पहुंच जाए और मेरी उम्मत शरीयत पर अमल करने वाली बन जाए। लेकिन मौला मैंने भी मेरी जिंदगी से शरीयत को निकाल दिया, मर्दों ने भी शरीयत को निकाल दिया, औरतों ने भी शरीयत को निकाल दिया। अल्लाह आज तौबा करते हैं, माफ फरमा दे और नियत करते हैं कि आज से शरीयत पर अमल करेंगे, आज से सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाह तेरे सामने नियत करते हैं, इरादा करते हैं, लेकिन मौला हमारे इरादा करने से कुछ नहीं होता जब तक कि तू न चाहे। अल्लाह तो हमें शरीयत पर अमल करने वाला बना दे, हमें सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें शरीयत पर अमल करने वाला बना दे, सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हम नेक बनना चाहते हैं, हमें नेक बना दे। हम नमाजी बनना चाहते हैं, हमें नमाजी बना दे। ए अल्लाह हमारे और पूरी उम्मत के हाल पर रहम का, करम का, फका दरगुजर का मामला फरमा। ए अल्लाह तेरा नबी का उम्मती दुनिया में जहां कहीं भी है उनके ईमान की, जान की, आबरू की, इज्जत की, कारोबार की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो बेघर कर दिए गए उनके लिए घरों का इंतजाम फरमा, जो बेरोजगार कर दिए गए ए अल्लाह उनके रोजी का अल्लाह बंदोबस्त फरमा। ए अल्लाह जिस तरीके से परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की, बैतुल मक़दिस की, तमाम मसाजिद मकाबिर खानकाहों की ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जब तक जिंदगी है शरीयत और सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह आफियत के साथ शरीयत और सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत का वक्त आए ईमान के साथ रजा वाली मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह कब्र में जाए ए अल्लाह मुनकर नकीर के सवाल और जवाब को आसान फरमा देना। ए अल्लाह कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा देना, कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा देना। अल्लाह कब्र तो अल्लाह बड़ा अजाब, कब्र का अजाब तो बड़ा सख्त है कि अल्लाह फरिश्ता एक मारता है तो मुर्दा सिंतरहा जमीन में चला जाता है। ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मैदान अशर में जाए ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर नसीब फरमा देना। ए अल्लाह नामा अमाल दाने हाथ में दे देना। ए अल्लाह तेरा दीदार नसीब फरमा देना। ए अल्लाह तेरा औसा का साया नसीब फरमा देना और हम सब के लिए अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह जो बात कही गई सुनी गई, ए अल्लाह जो भी लफ्जीज हुई हो ए अल्लाह माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। इखलास नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा। ए अल्लाह और जो बातें सही हुई उन पर अमल की तौफीक दे दे, अमल की तौफीक दे दे। ए अल्लाह जो काम हो रहा है और कर रहे हैं ए अल्लाह तेरे फजल से तुम मदद फरमा, नुसरत फरमा, नजरे बस से पूरी पूरी हिफाजत फरमा, नजरे बस से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तू तौफीक देगा तो ही हम करेंगे, तेरी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हम आफियत चाहते हैं और ए अल्लाह हमारे माँ बहनों को खूब खूब जज़ाए खैर नसीब फरमा। हमने उनके सामने तेरे दिन की बातें रखी और खुशी खुशी अमल करने के लिए तैयार हो गई। ए अल्लाह मर्दों को भी, हम सबको, औरतों को भी पूरे पूरे अल्लाह दिन की बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर तुझसे मांगी और तमाम खैर हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सुरूर से पनाह मांगी हमारी और पूरी उम्मत की तू पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को मस्तर फضل करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, सहाबा सिद्दीकीन शुहदा औलिया के सदके तू फिल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात।
الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.